پیدا کی گئی. ایک آج بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے. آپ کو پتا ہے کہ 5th لارجسٹ پارٹی ثابت ہوئی لاسٹ الیکشنز کے اندر. ہیوج چنک آف یور ووٹ بینک واز ٹیکن. آج بھی آپ کے ووٹ بینک کو ہلا کے رکھ دیا ٹی ایل پی اے نے. کراچی کے اندر دیکھ لیجئے. اٹ از اے پولیٹیکل ریالٹی جس کے بارے میں آج چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہے تھے کہ جناب کہاں سے رجسٹر ہوئی, کس نے رجسٹر کی, کہاں سے پیسے آئے. کبھی آپ کہتے ہیں قانون کاسمیٹک ہے تو کبھی آپ کہتے ہیں تھوڑی سی فورن فنڈنگ ہے. یہ جو ٹی ایل پی کو 2018 میں سپورٹ کیا گیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ایم ایل این کا جو مذہبی ووٹ ہے اس کا ایک بڑا چنک بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے, چونکہ پاکستان میں ان کی کافی اکثریت ہے. تو جو بریلوی مسلک کا پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے اس کو کاٹا جائے اور اس میں سے حصہ ان کا نکالا جائے اور نقصان پہنچایا جائے. نتیجہ کیا ہوا کہ ٹی ایل پی کو کھڑا کر کے کہیں 20,000 کہیں 30,000 کہیں 40,000 کہیں 15,000 ووٹوں سے ہماری کوئی 20 سے 25 سیٹیں ہروا دی گئیں. آج چیف جسٹس نے بھی 3 رکنی کمیٹی جو ہے مسترد کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں, اسی کے مترادف ہے. نہ اس کے پاس پاورز ہیں, یہ بلاک اس کو سکتی ہے, یہ اس کی رپورٹ جو ہے کابینہ میں سنی جائے گی, ہم آپ کے کام تو نہیں کریں گے. یہ بھی بڑا انہوں نے سرزنش کی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی. حکومت پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ایک بنائے اس کے اوپر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور اس کو ٹی او آرز بڑے تگڑے قسم کے دیے جائیں, ایک کمیشن بنائی جائے. آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جی بالکل, اور میں کہتا ہوں کہ اس کا پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی. اور آپ کس طرح کے ٹی او آرز تجویز کریں گے گیون دیٹ یو ور ایٹ دا ہارٹ آف دس ہول ایپیسوڈ اینڈ دین یو پیڈ اے نہیں, اس میں یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں ایکسپلور ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور کس نے ان کی سرپرستی کی, کیسے ہوا, کس نے سرپرستی کی, تاکہ آئندہ سے ان چیزوں کو ہم سدباب کر سکیں. دیکھیے اب آپ دیکھیں نا کہ وہی جو 2018 میں یہ بنیاد رکھی گئی, تو آپ انکوائری کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ سیالکوٹ کا سانحہ ہوا, اسی کا ایک کانسیکوینس ہے جو جڑاں کا ایک ہوا. ہم خود اپنے ہاتھوں سے جب ایکسٹریمسٹ فورسز کو بجاتے ہیں اور معصوم نوجوان, معصوم لوگ یہ مذہبی نعروں سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. اور مجھے جس شخص نے گولی ماری اس کے ذہن کو مینوپولیٹ کیا گیا, اس کے ذہن میں نفرت بھری گئی. یعنی کہ میں ایک مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں نعوذ باللہ کوئی نہ مذہب کا منکر ہوں, نہ میں کوئی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوں, لیکن اتنی نفرت بھر دی گئی دماغ میں کہ وہ نوجوان بھی میری جان لے کر سمجھتا تھا کہ وہ غازی علم دین بننے جا رہا ہے. میں اتنا سلام کرتا ہوں اپنے حلقے کے ووٹرز کو کہ نارووال کے لوگوں نے جس شعور کا مظاہرہ کیا کہ میں نے پچھلا الیکشن پورا اس بنیاد پہ لڑا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار اور کینڈیڈیٹ ہمارے خلاف یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے تھے, ٹی ایل پی ہمارے خلاف یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہی تھی, اور میں ہر جلسے میں لوگوں کو حدیثوں کے ذریعے اور آیتوں کے ذریعے یہ بتاتا تھا کہ ایمان کا جج نہ پی ٹی آئی ہے نہ ٹی ایل پی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. جو انکوائری کمیٹی آپ اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, حکومت کو بنانی چاہیے, لیکن اگر یہ نگران حکومت نہ بنائے, آپ کی حکومت بنائے گی آکے؟ جی بالکل بنانی چاہیے, اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ان کا سدباب ہو. دیکھیے اس کے اور آپ پیش ہوں گے بیان دینے کے لیے؟ جی اگر مجھ سے کو پوچھا جائے گا ضرور ہوں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سوسائٹی کی ساخت کو متاثر کرتی ہیں. دیکھیں نا, اب ساروں نے اپنی ریویو پلیز واپس لے لی ہیں, وڈرا کر لی ہیں, پی ٹی آئی نے, وزارت دفاع نے, ایم کیو ایم نے, پیمرا نے. چیف جسٹس پہلے بھی پوچھ رہے تھے اتنا ڈرتے کیوں ہیں, کس بات سے ڈر ہے آپ سب کو؟ نہیں, لیکن ریویو تو جب انہوں نے واپس لے لی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا اصل فیصلہ ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. جی, تو یہ ریویو تو ریویو وہ یہی پوچھتے رہ گئے نا کہ ریویو کا فیصلہ آپ کا خود کا تھا یا آپ سے کسی نے کہا تھا؟ جی ہاں. تو یہاں یہ تو جنہوں نے ریویو فائل کیا تھا وہی جواب دے سکتے ہیں نا کہ کس نے ان کو مجبور کیا تھا ریویو داخل کرنے کے لیے, اور آج یکمشت سب واپس لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج لوگوں پہ دباؤ نہیں ہے, آج لوگ فری ہیں. اگر ان پر دباؤ ہوتا تو وہ آج اس پہ پیرا دیتے کہ نہیں جی ہم نے یہ ریویو کیا اور ہم اس پہ. اور اگر آج سر جتنا بھی لوگ فری ہیں, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک کریڈینشلز, جمہوری سند, جمہوری ساکھ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی متاثر ہو رہی ہے. ابھی آپ کے حریف سمیت آپ کے حلیف سب آپ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو 2018 دوبارہ چاہیے. یہ چاہتے ہیں کہ 2018 دوبارہ آئے, نواز شریف صاحب کو انتخابی سیاست سے باہر کر دیا جائے, مسلم لیگ نون کو دوبارہ نشانہ بنایا جائے اور ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے. پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کے پاناما کا ڈرامہ کیا کہ نہیں کیا؟ ایک جھوٹے کیس کے اندر ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی.
آج لیول پلئنگ فیلڈ نہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے نہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، جس سے 2018 میں یہ لیول پلئنگ فیلڈ چھینی گئی تھی. ہمیں واپس چاہیے لیول پلئنگ فیلڈ کہ ہمیں ہمارا قائد واپس ملے جو آ کے انتخابی. پیپلز پارٹی بھی 2018 چاہتی ہے پھر سے. دیکھیے اس وقت ان کے جو ایک بڑا آرچ رائیول تھا مسلم لیگ نون، وہ میدان سے ڈسفنکشنل کر دیا گیا تھا، ان کے لیے تو میدان خالی تھا. تو آج اگر نواز شریف صاحب کو انصاف ملے اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو جھوٹے مقدمے جن لوگوں نے بنائے تھے وہ کردار چلے گئے ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ساتھ اس ناانصافی کا ازالہ ہوگا، تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون جو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو دوبارہ لیول پلئنگ فیلڈ مل رہی ہے جو اسے 2017 میں چھین لی گئی. لیول ہے، بالکل ہے، مکمل طور پہ لیول ہے، ہر کسی کے لیے لیول ہے. تحریک انصاف کے بغیر آنے والا انتخابات جو ہیں، الیکشنز جو ہیں، آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں. دیکھیے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو الیکشنوں سے باہر کیا گیا ہو یا ان پر پابندی لگی ہو. وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ بالکل الیکشن لڑنے کے لیے آزاد ہیں. But will elections be acceptable to you without PTI? Simple question, sir. No, we will welcome PTI candidates in our So they will not be acceptable to you اگر PTI نہ ہوئی تو؟ دیکھیے نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ان کا فیصلہ ہے. تو آپ الیکشن آپ کے لیے پھر بھی قابل قبول ہوں گے؟ الیکشن ہم لڑیں گے. پیپلز پارٹی اتنی قریب کیوں آ رہی ہے پی ٹی آئی کے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا، وہ تقریباً 70% سے زیادہ یا 70-75% ایکس پیپلز پارٹی ووٹ ہے. یہ مسلم لیگ نون کا ووٹر پی ٹی آئی میں نہیں گیا تھا. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے قریب لگ کے کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف وو کرے، چونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر کا میجر چانک ہے یہ پرانا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوتا تھا. تو اس لیے پیپلز پارٹی اس چکر میں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کر سکیں اور سابق وزیر اعظم کی غیر حاضری، عدم موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. So they're cashing on that. Good strategy. کہ اگر ہمیں 2/3 اکثریت بھی مل جائے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں. نیشنل گورنمنٹ کہہ لیجیے، لیکن آپ مقصد جتنا اس کے لیے ہم براڈ بیسڈ سپورٹ لے سکیں. اپوزیشن کون ہوگی آپ کی سر؟ ہم جتنی راجہ ریاض جیسا ایک اور لے آئیں گے. نہیں، اپوزیشن بھی ہو، ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے جیسے ہم نے 13-18 میں. ہوگی کون؟ اب یہ مجھے نہیں پتا کون ہوگی. تو نتائج نیشنل گورنمنٹ میں اگر آپ سارے اکٹھے ہی بیٹھ گئے تو نہیں، نیشنل گورنمنٹ تو میں نے نہیں کہا. مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو ذرا بات اگر ختم کر دیں، جس طرح 13-18 میں جو اپوزیشن تھی، بدترین اپوزیشن تھی نا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں سب کو اکٹھا بٹھایا، ہم نے سی پیک کے لیے سب کو اکٹھا بٹھایا، ہم نے کراچی میں امن کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کام کیا جو گریٹر ایجنڈا کے لیے مخالف جماعت تھی. تو ایک براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ. دیکھیے اب ڈیموکریسی ہیز ٹو بی اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے، کمپیٹیٹو کولیبریشن. اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیں گے اس کولیبریٹو. اس وقت جو بھی جی انتخابات کے بعد جو بھی لوگ نمائندہ ہوں گے اس میں جو جماعتیں نمائندہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں گی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دفعہ جتنے قومی معاملات ہیں ان کے اوپر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے دعوت دیں. بشمول تحریک انصاف کے ساتھ پی ایم ایل این بیٹھنے کو تیار ہوگی. الیکشن کے بعد جو ان کے نمائندے ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے قومی معاملات کے اوپر اتفاق کریں گے.